بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو چند الفاظ بتاتے ہیں جن کا سٹائل مختلف ہے، جیسے ابن باپ، اخن بھائی اور فمن منہ۔ یہ تین الفاظ جب ضمیر واحد متکلم کے سوا کسی اور ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو ان کی صورتیں یہ ہوں گی: رفعی حالت میں ابو، نصبی حالت میں ابا اور جری حالت میں ابی۔ ابو، ابا، ابی، یعنی یہاں فرق نوٹ کریں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا رفعی حالت میں کتابن، 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 تو لفظ کتاب اسی طرح موجود رہتا تھا، صرف اس کا اعراب تبدیل ہو جاتا تھا۔ یہ جو ہم مثالیں دے رہے ہیں اس میں بذات خود لفظ ہی تبدیل ہو رہا ہے، ابو، ابا، ابی۔ اسی طرح اخو، اخا، اخی، فو، فا، فی۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ رفعی حالت میں ہم کہتے ہیں ابو ہو، اس کا باپ، ابو ہوما، ان دونوں کا باپ، ابو ہم، ان سب کا باپ۔ اور نسبی حالت میں یہ ہو جائیں گے ابا ہو، ابا ہوما، ابا ہم۔ اور جری حالت میں مثال دیکھیں مخاطب کے صیغے کے لیے: ابی کا، تمہارا باپ، ابی کما، تم دونوں کا باپ، اور ابی کم، تم سب کا باپ۔ اسی طرح اخن کی مثال دیکھیں: اخو ہو، اخو ہوما، اخو ہم۔ اسی طرح یہ پوری گردان آگے چلے گی، یعنی اخو ہو، اخو ہوما، اخو ہم، اخو کا، اخو کما، اخو کم۔ اسی طرح نسبی حالت میں اخا ہو، اخا ہوما، اخا ہم، اخا کا، اخا کما، اخا کم۔ یہ اسی طرح آگے گردان چلے گی۔ اور جری حالت میں اخی کا، اخی کما، اخی کم۔ اسی طرح اس کو اگر یہ غیب کا صیغہ ہوتا تو اخی ہو، اخی ہوما، اخی ہم ہو جانا تھا۔ تو یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ ایک لفظ ہے ذو، جس کا معنی ہے والا۔ اس کی بھی حالت اضافی میں یہی تینوں صورتیں ہوں گی، لیکن ایک فرق ہے پچھلے تین الفاظ کے ساتھ کہ لفظ ذو صرف اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے، یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے ذو، زا، زی، تینوں حالتوں میں ذو، زا، زی۔ مثلا ذو مالن، مال والا، زا مالن، مال والا، زی مالن، مال والا۔ اسی طرح ذل جلال، جلال والا، ذل جلال، ذل جلال۔ یہ تینوں حالتیں آ گئیں۔ اور اگر مؤنث کے لیے یہ والا والی معنی پیدا کرنے ہوں، صاحب کے معنی پیدا کرنے ہوں تو ذات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذات و ذاتا، ذات۔ یہ الکتاب و الکتاب، الکتاب کی طرح ہے۔ الکتاب و الکتاب، الکتابی۔ تو اس کی مثالیں دیکھیں: ذات و علم، علم والی، ذات علم، علم والی، ذات علم، علم والی۔ رفعی حالت میں ذات و علم، نسبی حالت میں ذات علم، اور جری حالت میں ذات علم۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیں: ذات و جمال، جمال والی، ذات جمال، یہ نسبی حالت ہو گئی، اور ذات جمال یہ جری حالت ہو گئی۔